وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جس مضمون کو آپ کے ساتھ گوشے گزار کرنا ہے وہ ہے صلاۃ اللیل۔ یعنی وہ عبادت جو رات کے پچھلے پہر اللہ کے مقرب محبوب عاشق اور اولیاء اصفیاء غرفاء صدیوں سے کرتے چلے آئے۔ تہجد آقا دو جہاں علیہ السلام پر فرض تھی۔ نماز تہجد حضور علیہ السلام پر فرض عین تھی۔ اللہ پاک نے یہ نماز جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادا فرماتے رہے، اس کو بعد ازاں حکم تبدیل کر دیا۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ یہ رات کی وہ عبادت ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ یہ تہجد پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو یہ عبادت آپ کے لیے فرض نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اب نفل ہے۔ اور نفل ادا کرنے کا صلہ وہ بھی اللہ پاک نے اسی آیت میں بیان کر دیا کہ ادا کرنے والا کوئی عام فرد بشر نہیں ہے، ادا کرنے والے تاجدار کائنات ہیں۔ تو خود رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کے نماز تہجد جو کہ نفل ہیں، اس ادا کرنے پر ارشاد فرمایا اے حبیب یہ نماز تہجد آپ پر اب فرض نہیں ہے، مگر آپ ادا فرماتے رہے، اور یہ آپ کے لیے نفل ہیں، اضافہ ہے کہ آپ اضافی طور پہ پڑھ رہے ہیں، ہماری طرف سے آپ پر کوئی حکم نہیں۔ اور ان دو نفلوں کے صلے میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ دو نفل آپ ادا فرماتے رہے، اللہ پاک نے ان دو نفلوں کے صلے میں جو مقام آپ کو عطا کیا ہے، اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ اب اس بات کو آپ ذرا ڈوب کر سمجھیں تو قرآن مجید کی اس آیت کے لطف میں غرق ہو جائیں۔
سب کو معلوم ہے کہ درجہ فرض کا زیادہ ہوتا ہے اور نفل کا کم ہوتا ہے. نفل فرض کے برابر نہیں ہوتے. درجے میں فرض اعلیٰ جو کسی حال میں بھی معاف نہیں, اور ادائیگی نفل پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, نہیں آپ پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں اجر ثواب فرضوں کا زیادہ, نفل کا کم ہے. اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی عبادت کی ایک جھلک بتائی ہے, عبادت کی ساری نہیں بتائی, تاکہ قیامت تک کے لیے یہ تصور ہر مومن کے دل میں جم جائے کہ یہ رسول معظم, یہ پیکر اتم, یہ سب نبیوں کا سردار, اس کی فقط 2 رکعات جس کو نماز تہجد کہتے ہیں, جو نفل ہے فرض بھی نہیں, فرما دیا کہ عام درجے میں فرض کا مقام بلند, حیثیت بلند, اور نفل کا درجہ کم ہے. فرضوں کا ثواب زیادہ, اس کا درجہ بھی زیادہ, حیثیت بھی زیادہ, اجر و ثواب بھی زیادہ. نفل کی بات آتی ہے تو بالکل نیچے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں پڑھنے والوں کو ایک کانسیپٹ دے دیا کہ لوگوں یاد رکھنا, میرا رسول اس کے صرف 2 نفل جو تہجد کے وقت وہ ادا فرماتے رہے وہ نفل تھے, فرض نہ تھے, اور 2 نفل ادا فرماتے رہے. وہ 2 نفل تہجد کے آقا دو جہاں کو معاف تھے, فرض نہ تھے, مگر ادا کرتے رہے. تو ہم نے کیا کیا؟ اب آپ الحمد شریف کی عبارت پڑھیے, الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ سب تعریفوں کے لائق وہ. تو جس کی تعریف کی جائے, توصیف کی جائے, مدح سرائی کی جائے, اس کے بارے میں لوگوں کو صفات بتائی جائیں, اسے کہتے ہیں محمود. یعنی یہ وہ بندہ ہے میں جس کی تعریف کر رہا ہوں, یہ وہ ہستی ہے جس کی میں ثنا کر رہا ہوں, یہ وہ بندہ ہے جس کی میں توصیف کر رہا ہوں. تو جس کی آپ تعریف کرتے ہیں اسے محمود کہتے ہیں, تعریف کو حمد کہتے ہیں. اللہ پاک نے شاید میں فرما دیا, لوگوں محمود میرا نام ہے, یعنی سب تعریفوں کے لائق میں ہوں, میرا نام محمود ہے کہ ساری کائنات میری تعریف کرتی ہے. اتنی بات سمجھ گئے نا؟ محمود اللہ کا نام, محمود اللہ کا مقام. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ادھر فرمایا محمود میرا نام, محمود میرا مقام ہے. یہ بات کر کے آگے جا کے فرمایا محبوب جب قیامت کے دن ہوگا تو تیری شان یہ ہوگی کہ محمود ساری زندگی میرا نام رہا, جب میدان محشر میں آمنہ کا لال آئے گا تو محمود میرے مصطفیٰ کا مقام بن جائے گا. ہے ایک ہی شے. اب بات کو غور سے ذرا سمجھے, کدھر جاتا عقیدہ توحید. یعنی وہی شان وحدہ لا شریکی ہے, اور اسی شان پر لا کر آمنہ کے لال کو بٹھا رہا. محمود اللہ کی شان ہے. تو باری تعالیٰ تیری شان محمود کیسے بنی؟ فرمایا محمود اس لیے میری شان بنی کہ میں تعریف کے لائق ہوں, مدح سرائی کے لائق ہوں, حمد و ثنا کے لائق ہوں. ساری کائنات میری تعریف کرتی, میں محمود ہوں. تو جس کی سارا جہان تعریف کرے اس کی شان محمود. بات سمجھ گئے نا؟ اب ذرا اسم محمد کا معنی بتائیے, کیا معنی آپ کو تو آتا ہوگا. اسم محمد کا معنی, تعریف اسم محمد کی, آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھا لیں, اللہ پاک نے محبوب کا نام گرامی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صفاتی تو بہت نام, تو محمد کا نام ہے وہ ذات
وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے. کیا تعریف ہے ذرا بولیے؟ وہ ذات. محمد کا معنی کیا؟ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو جس کی بار بار تعریف بار بار کی جائے، ختم ہی نہ ہو. جس کی تعریف تو کی جائے مگر تعریف ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں. اب بار بار تعریف تو آپ کو میری سمجھ میں آ گیا، تو یہ تو بات آ گئی. ختم نہ ہو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ تعریف ختم ہو جانا مخلوق کے لیے ہے. مخلوق ہیں، تعریف ختم ہو جائے گی. جو شے مخلوق ہے جب وہ فانی، کل من علیہا فان، ہر شے فانی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہی باقی. تو جو فانی ہے وہ تو مخلوق ہے، اور آقا مخلوق ہے، خالق تو معاذ اللہ ہے ہی نہیں. تو یہ بات دل کو لگتی نہیں کہ آقا کے نام گرامی کا معنی یہ بنا وہ ذات جس کی بار بار اس کی ریپیٹیشن ختم ہی نہ ہو. تو بار بار تعریف جس کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیے، اسے محمد کہتے ہیں. جس کا بار بار، تو بھائی جس کی ذکر بار بار کیا جائے اسے تو کہتے ہیں محمد. لیکن سوال یہ ہے کہ تعریف مخلوق کی ختم ہو جائے گی، مگر قرآن کہتا ہے کہ روئے زمین پر آقا کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی. آقا کی تعریف کبھی ختم. بندہ کہہ سکتا ہے خدا کا خوف کریں، تعریف اللہ کی ختم نہیں ہوگی، سب کو معلوم ہے اللہ کی تعریف کبھی ختم. یہ شان تو اللہ کی تھی، آپ وہ شان مصطفیٰ کو دے رہے ہیں. بھئی آپ یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے اکول کر رہے ہیں. تعریف جس کی ختم نہ ہو وہ مخلوق نہیں ہوتا. تو جو مخلوق جس کی تعریف ختم ہو جائے وہ خالق نہیں ہوتا. دونوں الٹا. جس کی تعریف رہے، ابدی رہے، ہر وقت رہے، ہر مقام پر رہے، سارا جہان ختم ہو جائے مگر اس کا نام رہے اور تعریف کبھی ختم نہ ہو، یہ شان ہی اللہ کی. اور ترجمہ قرآن مجید میں محمد کے نام کے کیا بتایا گیا کہ جس کی تعریف بار بار کی جائے، بار بار، جس کی تعریف کا اینڈ نہ آئے اسے محمد کہتے ہیں. اب اس بات کو سمجھیں. محمود کہتے ہیں اللہ کی شان کو. فرمایا محمود میرا نام ہے، قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر لگے گا، وہی محمود پر میرا مصطفیٰ جلوہ گر ہوگا. محمود میرا نام تھا، میدان محشر میں محمود میرے مصطفیٰ کا مقام بن جائے گا. اب محمود پر میرا محبوب جلوہ گر ہوگا، محمود پر جلوہ گر ہوگا. ساری عمر سب کو بتایا محمود اللہ کی شان. آج سب دیکھ لو وہ شان والا بٹھا کس کو رہا ہے. اتنی تو سمجھ آ گئی. اب اگلی بات بھی سمجھ لیں کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ سب مانتے ہیں. اللہ کی تعریف و توصیف و حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ سب مانتے، اس میں کسی مسلک کا جھگڑا نہیں. لیکن یہ کوئی نہیں مانے گا کہ معاذ اللہ حضور کی ذات، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی تعریف ختم نہیں ہوگی. نہیں، ختم ہوگی، کیونکہ مخلوق ہیں. قرآن نے کہہ دیا کل من علیہا فان، ہر شے فانی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس باقی وہی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا تو بابا اللہ سے پوچھ لیتے تعریف ختم کیوں نہیں ہوگی. بات ختم. جملہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آقا کی شان کبھی ختم. اونچا بولی. حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کا مقام، حضور کی شان کی جس مقام پر انسان کی سوچ کی حد ختم ہو جائے، وہاں قرآن کیا کہتا؟ ما ضل صاحبکم وما غوی. فرما تم تو یہ سوچتے ہو نا کہ کسی شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو تمہیں پوچھنا پڑتا یہ محلہ، وہ گھر، وہ فلیٹ نمبر، وہ گلی نمبر کیا ہے. جب تک تمہیں بتانے والا یا موبائل میپ سے پتہ نہ چلے مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. بجا باری تعالیٰ. تو فرمایا تمہارا تو یہ حال ہے، کسی ملک میں جانا ہو، سعودی عرب جانا بھول جاتے ہیں.
مکہ کی گلیوں میں جائیں نا، اکثر جو نئے نئے حاجی جاتے ہیں وہ تو پوچھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں خانہ کعبہ بڑا ہوگا نظر آتا، حالانکہ وہ نیچے، تو پوچھتے ہیں جی کعبہ کدھر، کعبہ کدھر؟ تو ظاہر ہر ملک کے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پھر ان کو بتانا پڑتا آپ ادھر چلے جائیں، اس گلی سے ادھر مڑ جائیں، مینار نظر تو آ رہے ہوتے ہیں مگر پتہ نہیں ہوتا یہ مکہ کے ہیں یا کسی اور مسجد کے۔ تو فرمایا میرا حبیب وہ تو بھولتا ہے ہی نہیں۔ اب اس نہ بھولنے کی بات سمجھ لیں، آپ کسی علاقے میں جائیں میپ کے بغیر آپ منزل پر نہیں پہنچتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ لوگوں جب محبوب وہاں گیا تھا نا، وہاں بڑے راستے تھے، میرے حریم ناز تک ہر کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ جب سدرۃ المنتہا پر ایک مقام آیا، یہ سارا مقام ملکوت ختم ہو گیا، پھر جبروت ختم ہو گیا، اب وہاں پر جا کے جبریل رک گئے، لینے آئے تھے نا، جانا آگے، لینے والا نیچے سے کون آیا ہے؟ ملائکہ کا سردار، لیکن آگے جا کے کہتا لو دنوت الان ملاتا نہ ترکتو۔ آقا یہاں آگے انوار الہیہ کی اتنی بارش ہو رہی ہے، میں خود بھی نوری ہوں۔ جبریل کیا ہے؟ نوری ہے کہ نہیں؟ میں خود بھی نوری، مگر آگے کا نور وہ میرے نور کو جلا دے گا، اگلا نور میرے نور کو جلا دے گا۔ تو وہاں رک کر جب آقا آگے تھوڑا سا بڑھے تو جبریل کا بازو پکڑ کر کھینچا، فرمایا لینے آیا ہے آگے چل۔ لینے کون آیا؟ جبریل۔ اب یہاں کیا کہہ رہا ہوں؟ سونیا یہاں میری معافی۔ آقا ایک قدم آگے بڑھ گئے، وہ جن کو لینے جبریل آیا وہ پیچھے، اور جسے لایا جا رہا ہے وہ آگے، اور آگے ہو کے فرمایا چل آگے۔ وہاں یہ آیت آئی، فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر میرا یار ایسے آیا جیسے ہر روز کا آنا جانا ہو۔ اسے پوچھنا پڑھائی کوئی نہیں کرب رہتا کہاں پہ، میرا حبیب ایسے آیا جیسے ہر روز کا، بولیے نا، آنا جانا لگا رہتا۔ تو جو ہر روز آتا جاتا ہو پتا اس کو ہوتا، یہ جس نے صدیوں بعد جانا ہو، اس پر یہ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ سونے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، نہ جبریل کو پوچھ، نہ براق کو پوچھ، نہ رف کو پوچھ، نہ بکہ نور کو پوچھ، سب کچھ تیرے قدموں کی خیرات ہے، میرا مصطفیٰ سب سے اوپر ہے۔ فرمایا یہ میرا محبوب ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ وہاں نہیں بہکا، میرا حبیب وہاں نہیں بہکا، یہ ایسا حبیب ہے۔ تو شان اس کی یہ ہے، میں نے اس کو بہکنے والی شے دی کوئی نہیں، بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا۔ تو فرمایا قیامت کے دن آئے گا تو یہ شان والا میرا مصطفیٰ محمود پر جلوہ گر ہوگا۔ اور محمود کس مقام کو کہتے ہیں؟ جس مقام پر حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن مجید کی ہر تفسیر کے مفسر نے لکھا، ہر مفسر نے لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک المستدرک میں اللہ پاک نظام لگائے گا، تو اللہ پاک سب سے پہلے حساب کتاب میدانی محشر کا آغاز ہونے سے پہلے کائنات ساکت ہے، ہر طرف ننگے، اور آسمان کی طرف دہشت زدہ دیکھ رہے ہیں، باری تعالیٰ معاف کر دے آج پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کسی ایک نبی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی رب سے کلام کر لے، رب کا جلال عروج پر ہوگا۔ فرمایا تب رب میری طرف دیکھے گا، جب جلال میں ہوگا میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور تو کسی کی ہمت نہیں ہونی تو بولنا کیا۔ فرمایا جب میں دیکھوں گا نا کریم جلال میں آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے پتا ہوگا میرے علاوہ وہ کسی دیکھ کو مسکراتا ہی کوئی نہیں، مجھے تکے گا مسکرا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہے جب اللہ آپ کو دیکھے گا ساتھ ہی کہے کہ سونیا تو دس میں کی کرا۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ وہ مقام جس کو محمود قرآن نے کہا، اس مقام پر آقا جس پر دستے کرم رکھ دیں گے، فرشتے پکڑ کر اس کو جنت میں دھکا مار دیں گے، جا بابا موت کر، پچھلی پوچھے گا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ وہ حاصل کس بنا پر ہوا؟ قرآن نے کہا 2 رکعت نفل حضور ادا کرتے تھے۔ کتنے نفل؟ 2۔ وہ 2 نفل قرآن نے کہہ دیا، فرض نہیں بتایا،
فرضوں کی شان نہیں بتائی، فرضوں کا مقام نہیں بتایا. فرما لوگوں قیامت تک کے لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لو، یہ وہ شان والا جس کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے دو نفل ایسے ہیں کہ فرضوں کا درجہ بڑا ہے، نفلوں کا چھوٹا. صرف دو نفل دیکھ لو کہ اس نے دو نفل پڑھے تو میں نے عطا کر دیا مقام محمود. دو نفل کے صلے میں کیا عطا کیا؟ مقام محمود. تو بتا دیا لوگوں صرف تمہارا ذہن، تمہاری صلاحیت وہ اتنی ہی برداشت کر سکتی ہے کہ مصطفیٰ کے دو نفل مقام محمود والے. کتنے نفل؟ دو. فرمایا فرضوں کا صلہ تمہاری تا بھی کوئی نہیں کہ تم سمجھ سکو. نفلوں کا تو سمجھا دیا، جیسے ملاقات کا سمجھایا. ملاقات کے لیے فرمایا ملتے ہو نا، ایسے کر کے ملتے ہو نا. اب عربی کی کمان ایسے، یہ دیکھیں ایسے. فرمایا ثم دنا فکان قاب قوسین، دو قوسوں کے درمیان. یہ ایسے جب آپ ادھر سے آتے ہیں تو ادھر سے ایسے ہی کرتے ہیں نا، حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب ایسے کر. فرمایا دو کمانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، وہاں اتنا گیپ رکھا خالق کا محبوب کا، بندوں کو سمجھا دیا. ثم دنا فتدلی، فرمایا قربت ہو گئی اور قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین، دو قوسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. ایک طرف خالق تھا اور دوسری طرف مخلوق تھا. ایک طرف عاشق تھا، دوسری طرف معشوق تھا. دونوں تکتے رہے. فرمایا بس اگلی شان کیا؟ فرمایا یہ تھی میری اور اس کی قربت. او ادنا، جب آگے بڑھنے لگے نا تو فرمایا لوگوں تم کعبہ قوسین تک ہی رہنا، کہ دو کمانوں جتنا میں نے محبوب کو کھڑا کیا. لیکن آگے بخاری کے الفاظ میں سنا دوں تاکہ مضمون مکمل ہو. آگے فرمایا کہ جب ایک مقام آیا ثم دنا دنا الجبار فتدلی، ایک مقام آیا، آقا فرماتے ہیں مکہ سے بھی میں ہی چلا تھا، مسجد اقصی سے بھی میں چلا تھا، عالم ملکوت سے بھی میں چلا، عالم جبروت میں بھی میں چلا، عالم لاہوت میں بھی میں چلا، عالم ہاہوت. جب ایک مقام رہ گیا جہاں میرے محبوب کا حریم ناز تھا، اللہ نے فرمایا قف یا محمد، سونیا اب تو رک جا. مکے سے چلا ہے میرا حبیب، مسجد اقصی سے چلا ہے، مقام ملکوت طے کرتا ہوا، مقام جبروت طے کرتا ہوا، مقام لاہوت طے کرتا ہوا، مقام ہاہوت پر پہنچا. فرمایا سونے اب تو رک جا، یہاں تک تو ہی چل کے آیا ہے نا، میں نہیں آیا نا، اب تو رک جا. مولا اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب محبوب رک جا، آگے چل کے میں آتا ہوں. ثم دنا دنا الجبار، لفظوں کا معنی پڑھیے. سوشل میڈیا پہ بڑی کھپ ڈالی جاتی ہے، لمبی داڑھی والا جی اللہ آ نہیں سکتا، اللہ جا نہیں سکتا. بابا بخاری ہے. ثم دنا دنا الجبار فتدلی، آقا کی زبان سے نکلا، کسی ملا کی زبان سے نہیں نکلا. فرمایا دنا الجبار فتدلی. بس ایک مقام ایسا آیا، مجھے فرمایا اب رک جا، اب آگے چل کے میں. سونیا تو آ گیا، مہمان گھر پہنچ گیا، اب گلدستے والا باہر نکلے گا نا، ہار پہنانے والا باہر نکلے گا، پھول کی پتیاں پھینکنے والا. ارے شادی ہو تو میزبان گھر سے باہر آ جائے، مہمان آ جائے میزبان گھر سے باہر آ جائے. یہ تو ساری کائنات کی روح تھا، رب کیوں نہ باہر آتا؟ کس یا محمد ان ربک یصلی، اب رک جا، اب آگے چل کے میں آتا ہوں. تو اس کے آنے میں فرق کیا پڑے گا؟ یہ تو حضور کی شان بڑھانے کے لیے. آدھی رات کو زمین پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابن ماجہ پڑھیے. انزل الی سماء الدنیا، اللہ فرماتا ہر رات کے پچھلے پیر میں زمین پہ آتا ہوں، ہر رات کے پچھلے پیر میں زمین پر آتا ہوں. مولا کس کے لیے آتا؟ فرما اپنوں کے لیے آتا ہوں، ان کو بلانے کے لیے آتا ہوں، ان سے باتیں کرنے کے لیے آتا ہوں، ان سے ملنے کے لیے آتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہر رات کے پچھلے پہر ہاتھ پھیلا دیتا. بابا آپ کو ملنے آئے تو ہاتھ پھیلائے تو جائز، مصطفیٰ کو ملنے کا وقت ہے تو ہاتھ پھیلانا حرام. دونوں روایات سامنے رکھیں. آپ کو ملنے آئے آدھی رات کو، آقا فرماتے ہیں ہاتھ پھیلا لیتا، کہتا لے آؤ جو سارے گناہ تم نے کیے مجھے دے دو، تمہارے سارے کالے کرتوت میں قبول کرتا ہوں.
تو باری تعالیٰ تو کیا دے گا؟ فرمایا مندہ مال مجھے دے دو، چنگا مال مجھ سے لے لو، مندے میرے چنگے تیرے لے لو۔ اس لیے فرمایا محمود پر میرا حبیب جلوہ گر ہوگا۔ اور محمود ملا کس عمل کے صلے؟ 2 نفل۔ کتنے نفل؟ اور وہ نفل کون سے؟ تہجد کے۔ وہ نفل کون سے تھے؟ فرمایا محبوب تیرے 2 نفلوں کی شان یہ کہ فرش سے چلا مقام محمود پر پہنچ گیا۔ محبوب نے 2 نفل پڑھے تو قیامت تک کوئی شخص اس پر بات نہیں کر سکے گا کہ حضور ہم جیسے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے 2 نفلوں جیسے کوئی نفل ہی پڑھ کے دکھا دے۔ اگر حبیب نفل 2 پڑھیں تو مقام محمود مل گیا۔ اب اگلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نفلوں کا صلہ قرآن میں بیان کر دیا، فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ جیسے کربلا کا واقعہ آتا ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بیمار پڑ گئے، منت کے روزے رکھے، 3 دن روزے رکھے، 1 دن 2 دن 3 دن خیرات کر دیا لنگر، تو تیسرے دن کریم آقا دوڑ کر گھر تشریف لائے، سارے بچے بالکل سکڑ کر چارپائی پہ بیٹھے ہیں، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے چوتھے دن پوری قرآن مجید کی سورت نازل کر دی۔ فرمایا جبریل جا میرے مصطفیٰ کے پاس چلا جا، مبارک دے سونا تیری زندگی میں مبارک ہو، لوگ مرنے کے بعد جنت کی خوشخبریاں لیں گے، آپ کی آل محمد کو آپ کی حیات میں جنت کا مالک و مختار بنا دیا۔ اسی طرح یہ خبر دے دی۔ فرمایا محبوب تیری شان یہ ہے کہ نفل تیرے 2 ہوں گے اور اجر میں مقام محمود۔ کیوں مقام محمود؟ محبوب تیری شان کبھی ختم، بولیے تیری شان کبھی ختم۔ اب ایک بات رہ گئی کہ اللہ کی شان ختم نہیں ہوتی، یہاں آپ اللہ کے رسول کی شان ختم نہیں کر رہے۔ بابا ہم تو ختم کر ہی نہیں سکتے، سادہ سا جواب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا محمود میری شان ہے، ٹھیک ہے، اور محمود قیامت کے دن میرے محبوب کا مقام ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ تو باری تعالیٰ تیری شان ختم نہیں ہو سکتی، یہ تو شان ہی تیری، تو رسول کو یہ شان تو نے کیسے دے دی؟ فرما لوگو تم سب میری تعریف کرتے ہو، میری صفات بیان کرتے ہو، میری مدح سرائی کرتے ہو، میری توصیف بیان کرتے ہو، تو روئے زمین کا ذرہ ذرہ میری مدح سرائی کرتا ہے، تو میری مدح سرائی سے میری شان کا نام بن گیا محمود۔ کائنات، میں نے تو اپنی تعریف نہیں کرنی نا بھئی، اللہ نے اپنی کیا تعریف کرنی؟ کائنات کا ذرہ ذرہ تعریف خدا کی کر رہا، تو اللہ نے فرمایا میری شان کا نام ہے محمود۔ فرمایا جب میری بات آتی ہے تو ارض و سما میری تعریف کرتے ہیں، اور جب محبوب کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا نادانو تمہیں پتا کو نہیں کہ محمد کی شان تو مخلوق پہلے ہی کر رہی ہے، تو جس کی تعریف میں خود کرتا ہوں بتاؤ اس کی کبھی شان ختم ہوگی؟ میں تو اپنا ذکر کرنے سے رہا، اللہ اللہ میں نہیں کرتا، اللہ 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 پاک کا ذکر ہی نہیں، وہ کرتا نہیں ہے، کرواتا۔ لیکن جب کسی کے ذکر کو اپنی کلام کا حصہ بناتا ہے تو کیا فرماتا؟ وَرَفَعْنَا محبوبہ تیرا ذکر ہی میرا ذکر ہے، محبوب تیرا ذکر ہی میرا ذکر۔ تو تہجد آقا پر فرض تھی، پھر بعد میں اللہ پاک نے منع کر دی کہ آپ نفل پڑھیں۔ جب آپ کا بخاری میں آتا ہو کہ آقا علیہ السلام کے پائے مقدس پھول جاتے تھے، اللہ پاک کو پیار آ گیا، فرمایا محبوب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب تجھے قرآن اس لیے تو نہیں دیا نا کہ تو آرام سے بے آرام ہو جائے، نہیں، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے لوگوں کو ہدایت کی بات آپ پہنچائیں مگر اپنا بھی خیال کر لیا کریں۔ محبوب آج کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ پھر محبوب کو محبوب کی مرضی پہ چھوڑ دیا، فرمایا محبوب اگر دل کرے نا رات کے پہلے پہر عبادت کرنی تو آپ کی مرضی، دوسرے پہر عبادت کرنی آپ کی مرضی، تیسرے پہر عبادت کرنی آپ کی مرضی، چوتھے پہر عبادت کرنی آپ کی مرضی، ساری بات کر کے آخر میں فرمایا محبوب تیری عبادت ہو جو تیرے لیے فرض نہ تھی، اس لیے کہ سارا دن جو تو میرے نام پر دعوتیں دے دے کے لوگوں سے سنتا ہے نا وہ تیری عبادت سے بھی اعلیٰ ہے۔
تو میری خاطر گالیاں سنتا، مارے کھاتا ہے، لوگوں کے الزامات برداشت کرتا، کس کی خاطر کرتا ہے؟ فرمایا سونیا تجھے میں نے نہیں کہنا آرام کرنے کا، تجھے کس نے کہنا؟ لوگ آتے تھے دستک دیتے محمد باہر آئے، محمد باہر آئے، تو اللہ پاک نے فرمایا خبردار میرے حبیب کو اس طرح نہ بلایا کرو۔ یا اللہ کیسے بلائیں؟ فرمایا انتظار کرو، باہر کھڑے ہو جاؤ، سراپے ادب بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، فرمایا ان کے لیے کتنا اچھا تھا حبیب کے دروازے پہ ایسے بے ادب انداز سے دستک دیتے محمد باہر آئے، محمد نہیں، فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک یار اپنی مرضی سے باہر نہ آئے تب تک سراپے ادب بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا میرے حبیب کو تم نے سمجھ کیا رکھا؟ آپ ایک دوسرے کو جب بلاتے ہیں، مثلا اب یہ بڑے ہیں، مجھے عمروں کا نہیں پتا بابا، میں آپ کو بھی بڑے ادب سے ہی بلاؤں، اشرف صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ اشرف صاحب، اکرم صاحب، تنویر صاحب، یہ فروٹ صاحب، یعنی صاحب آپ لگاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ حافظ صاحب، حاجی صاحب۔ اللہ پاک نے سختی سے منع کر دیا، فرمایا تم جس طرح آپس میں فری ہو کے بولتے ہو نا، میرے یار سے ایسے نہ بولنا۔ تم آپس میں تمہارا بولنا، لب و لہجہ، تمہارا معاملہ آپس میں ایک جیسا ہے، مگر میرا محمد تم جیسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کا ادب، اس کی تعظیم وحدہ لا شریک بتاتا۔ تو پھر آقا دو جہاں علیہ السلام کا معمول تھا کم از کم 2 رکعت ادا فرماتے، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ادا کرتے، اور پھر 8 رکعت کے ساتھ وتر شامل ہو جاتے تھے، اور بارہا بعض اوقات تہجد نہ ملتی تو فجر کے بعد پڑھتے تھے۔ تہجد کس کی نماز ہے؟ عاشقوں کی۔ نبی سے بڑا عاشق اللہ کا کون ہوگا؟ جس کی عبادت کا یہ عالم ہے، آنکھ بند ہو تو اٹھ کر وضو نہ فرماتے، تو آپ سے پوچھا گیا وضو کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میری آنکھ تو سو جاتی ہے، محمد کا دل نہیں سوتا۔ یعنی ایسا نہ سمجھا کر میں تم جیسا ہوں۔ میں نے آپ کو حاکم مستدرک کی بات بتا دی نا، کیا کہ دو جہاں آرام فرما تھے، تو حضور علیہ السلام ایک جگہ تھے، صحابہ دوسری جگہ تھے، ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا، واپس چلا گیا، خواب کی بات تھی، آقا کریم بیدار ہوئے، صحابہ کرام نے واقعہ سنایا، حضور ہمارے سامنے ایک درخت آیا زمین پھاڑتا ہوا، یہاں تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کریم نے اتنی بات سن کر فرمایا تم نے تو دیکھا ہے نا، اب اگلی بات میں بتاؤں کہ وہ کرنے کے آیا تھا۔ اب حضور جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے؟ اونچا بولیے جی۔ نبی کو پتہ نہیں ہوتا، نبی کو تو اتنا پتہ ہوتا بابا وہ سو رہا ہو عرش پر سوتا۔ بخاری کا الفاظ ہے، فرمایا مجھے مت اپنے بارے میں گمان کرنا، میں سوتا ہوں مولا کے پاس جا کے، کھاتا تمہارے ساتھ ہوں، رات وہاں بسر ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ درخت اس نے مجھے دیکھا، میں یہاں آرام کر رہا ہوں، اس نے وہاں بیٹھ کے اللہ سے درخواست کی، باری تعالیٰ میری درخواست ہے یہ سامنے تیرا حبیب آرام فرما رہا ہے، اجازت دے دے میں تیرے محبوب کو سلام کراؤں۔ اب یہ بات درخت کر رہا ہے، اور کر کس کے رہا ہے؟ اللہ سے۔ سنا کون رہے ہیں؟ نبی اتنا باخبر ہوتا ہے بابا۔ فرمایا اللہ نے پھر اس کو اجازت بھی دی، حکم بھی دیا، جا میرے محبوب کو سلام کرا۔ ہم ہیں اس نبی کے ماننے والے جو مدینے میں سو رہا ہو، خبر رکھتے ہیں کہ ہونٹ درود و سلام کے لیے کس کا ہل رہا ہے، کون مجھ پر درود پڑھتا ہے، کون میری خاطر جیتا ہے، کون میری دعوت کو پر عام کرتا ہے، کون مجھ سے سب کچھ مانگتا ہے اور سارا دن میری خاطر ذلت و رسوائی بھی برداشت کرتا ہے۔ ہر بندے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہے مسلم میں، فرمایا جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، مولا اس بندے کے چہرے کو چمکائے رکھنا، وہ میرے دین کو چمکائے بیٹھا۔ اللہ پاک ہمیں دین فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔